منت ہے کہ الحمدللہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں اپنا مہمان ماہ رمضان نصیب فرمایا، عطا فرمایا۔ اللہ سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں، جیسے آج اور کل کا دن، یہ 2 دن شعبان کے ہیں، پھر رمضان ہے، تو انہی تاریخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان مبارک کے بارے میں نصیحت فرمائیں، گائیڈ فرمایا، ارشاد فرمایا، ان کو معلومات دی، ترغیب دی کہ اس مہینے کی قدر کرو۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خود ہی قدر کرنے والے تھے، وہ تو ویسے ہی آخرت کے لیے وقف ہو چکے تھے، ریزرو ہو چکے تھے، ہماری طرح دنیا دار تو وہ تھے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اہتمام فرمایا، اور آپ نے فرمایا قد اظلہ، تحقیق پکی بات ہے کہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، چھا جانے والا ہے، جیسے چھت کا سایہ آ جاتا ہے، درخت کا سایہ آ جاتا ہے، ایسے فرمایا قد اظلہ، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، تمہارے اوپر چھا جانے والا ہے ایک ایسا مہینہ، شہر مبارک، جو بڑا برکتوں والا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اعمال کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے، اور فرمایا ایسا مہینہ ہے اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے، ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، ایسا مہینہ ہے جس کا ایک اشرہ رحمت ہے، ایک اشرہ اس کا مغفرت ہے، اور ایک اشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ فرمایا ایسا مہینہ ہے شہر المباسات، وہ غم خالی کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم ہلکے کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے احساس کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو، غربت کو، ضرورت کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور فرض کی قیمت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 84 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے اس رات کی عبادت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا مکمل تعارف فرمایا، اس مہینے کے بارے میں آگاہ فرمایا، اس مہینے کی عظمت اور شان بتلائی، تاکہ مسلمان اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس کی صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، غفلت سے نکل آئیں، غفلت کو چھوڑ دیں، بیدار ہو جائیں کہ اب رمضان ملا ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال ملے گا کہ نہیں ملے گا، اگلے سال کون رمضان میں زندہ ہوگا، کون نہ ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے۔ اگر ہم لسٹ بنائیں کہ پچھلے رمضان مبارک میں وہ موجود تھے اور اس رمضان میں وہ قبروں میں گئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی علاقے میں اگر شمار کیے جائیں تو کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، جو ہم سے ہر لحاظ سے اچھے تھے، ہر لحاظ سے ہم سے بہتر تھے، لیکن آج وہ من مٹی کے نیچے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر چانس دے دیا ہے، جیسے میں نے اگلے دن بھی یہ بات کرتی ہے کہ ایک بچے کو اگر 2-4 دفعہ سپلی کا چانس دیا جائے، میٹرک کا امتحان دے رہا ہے مثال کے طور پر، یا دینی مدرسے کا کوئی بچہ وفاق المدارس کا امتحان دے رہا ہے، اسے 3 دفعہ تو عام چانس ہوتا ہے، لیکن 3 کے بجائے 4 دفعہ 5 دفعہ اسے چانس دیا جائے، پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو کیا اس کا کوئی عذر ہوگا؟ پھر بھی وہ کہہ سکے گا مجھے موقع نہیں ملا؟ تو ہماری زندگی میں ہماری بخشش کے کتنے چانس اللہ نے دیے ہیں۔ ایک ایک بندہ اپنے بارے میں جائزہ دے کہ یہ رمضان بھی آیا گزر گیا، وہ رمضان بھی آیا گزر گیا، وہ رمضان بھی آیا گزر گیا، اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ علم میں کوئی تبدیلی، نہ عمل میں کوئی تبدیلی، نہ اخلاص میں کوئی تبدیلی، نہ آخرت کے شوق ذوق
لیے یہ مہینہ حقیقت اگر سوچا جائے، غور کیا جائے تو یہ مہینہ اس کے دو مقصد ہیں۔ اللہ نے ساری آسمانی کتابیں اسی مہینے میں بھیجی، کوئی آسمانی کتاب اور صحیفہ اس مہینے کے علاوہ اللہ پاک نازل نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں علم وحی کے ساتھ، علم الہی کے ساتھ، علم دین کے ساتھ، علم قرآن کے ساتھ اگر کسی بندے کا تعلق جڑتا ہے، بنتا ہے، بڑھتا ہے تو وہ سمجھے میں رمضان کی قدر کی ہے۔ اور اگر جیسے پہلے الف سے با نہیں جانتا تھا، رمضان گزر گیا وہی الف کا الف جانتا ہے، با نہیں جانا، تو اس رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک تو علمی اضافہ، اور دوسرا ہے کہ علم الہی آتا کس لیے ہے؟ آتا اس لیے ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑے۔ اسے کہتے ہیں روحانی ترقی، اسے کہتے ہیں روحانی مضبوطی، اسے کہتے ہیں ایمانی ترقی، اسے کہتے ہیں ایمانی مضبوطی۔ تو آیا میرے ایمان کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے رمضان مبارک سے؟ میرے ایمان کی قوت میں، طاقت میں، مضبوطی میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اور میرا اللہ کے ساتھ محبت والا تعلق کتنا بڑھا ہے، کتنا اس میں مضبوطی آئی ہے، کتنا اس میں ترقی آئی ہے۔ یہ روحانی ترقی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اہل اللہ کی محنت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کو پڑھیں، ہماری مستقل کتاب ہے اکابرین کا رمضان، کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ بڑے رمضان مبارک کا مہینہ کیسے گزارا کرتے تھے، ان کے حالات کو پڑھیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فضائل اعمال میں لکھ رہے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں 20-22 سپارے تو کام کاج کرتے کرتے پڑھ لیتے تھے۔ برتن دھو رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ تو 20-22 سپارے تو کام کاج کرتے کرتے ہماری گھر کی عورتیں پڑھ لیا کرتی تھی۔ اب یہ کیا گھر کا ماحول بنا ہوا تھا تبھی تو پڑھ لیتی تھی۔ اگر گھر کا ماحول بنا ہوا نہ ہوتا تو پھر ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل ہے، پھر ایک سپارہ پڑھنا بھی مشکل ہے۔ تو انسان سوچے کہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، علم کا مہینہ ہے، روحانی ترقی کا مہینہ ہے، تو میرے ایمان میں رمضان کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میری ایمانی قوت میں، ایمانی غیرت میں، ایمانی ہمت میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میرا ایمانی لیول کہاں کھڑا ہے؟ 5 روپے پر ایمان بک رہا ہے، دوست کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، دوست کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں، برادری کی وجہ سے بول رہا ہوں، اپنی جھوٹی اناج کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں، تو پھر میرا ایمان کہاں گیا ہے؟ پھر میرا رمضان کہاں گیا ہے؟ میں نے رمضان میں نمازیں بھی پڑھی، تراویحیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ کدھر کیا ہے وہ سارا؟ تو اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے جھکیں، عاجزی اختیار کریں، اپنی اناج کو، اپنی خودی کو بیچیں، اس کو چھوڑیں، اور اللہ کے بندے بن کے پتہ نہیں زندگی میں پھر رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، اس کا فیصلہ کریں کہ ہم نے اس رمضان کو، اللہ کے مہمان کو راضی اور خوش کرنا ہے اور اللہ کے ہاں اپنا سفارشی بنانا ہے۔ رمضان میرا سفارشی بن کے چلا گیا تو پکی بات ہے کہ میری بخشش یقینی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں القرآن والرمضان یشفعان مشفعان، ان کی سفارش، قرآن نے سفارش کر دی، رمضان نے سفارش کر دی، تو پھر بخشش یقینی ہے۔ لیکن کریں گے اسی کے جو ان کا عاشق بن جائے، جو ان کا طالب بن جائے، جو اپنے آپ کو بٹا دے، جھکا دے، قرآن کا رنگ نظر آئے۔ حافظ قرآن ہے، قرآن کا رنگ نظر نہیں آتا، عالم قرآن ہے، قرآن کی بو نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن والا ہے کہ نہ اخلاق سے، نہ بول چال سے، نہ اٹھک بیٹھک سے، نہ عاجز و انکساری سے، تو پھر قرآن تو ایک بہت بڑی دولت ہے، رمضان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔